السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو حضرات گرامی، آج کا جو ہمارا یہ ٹاپک ہے زنا کے اوپر ہے۔ آج دنیا کے اندر زنا اتنا عام ہو چکا ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ جہاں بھی جاؤ، جہاں بھی نظر دوڑاؤ، جہاں بھی دیکھو زنا ہی کے بارے میں سننے کو آ رہا ہے۔ تو میرے حضرات گرامی، میں آپ حضرات کے سامنے زنا کے بارے میں کچھ اہم مسائل آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جس سے آپ بچنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن شریف میں فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں تم زنا کے قریب بھی مت جاؤ، کیونکہ وہ فاحشہ کام ہے، برائی کی طرف لے جانے والا راستہ ہے۔ یہاں جب فرما دیا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے کہ تم زنا کے قریب تک نہ جاؤ کیونکہ وہ فاحشہ کام ہے، یہاں پہ زنا کے قریب میں جانے کے لیے منع کر رہے ہیں۔ لیکن آج زنا عام ہو چکا ہے، زنا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ زنا کرتا ہے تو زنا کرنے کے دوران اس سے ایمان نکل لی جاتی ہے اور اس ایمان کو اس کے سر پر سایہ بن کر وہ گھومتے رہتی ہے، اور جب وہ انسان زنا کرنے کے بعد، جب اس فعل سے فارغ ہو جانے کے بعد، جب اس سے جدا ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر پھر وہ ایمان واپس کر دیا جاتا ہے۔ تو بتائیے، جب انسان زنا کرتا ہے تو اس سے ایمان نکل لی جاتی ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر اسی حالت میں اگر اس کی موت آ جائے، ایک تو زنا کرنا حرام ہے اور زنا کرنا گناہ کبیرہ میں شامل ہوتا ہے، اور جب انسان زنا کرتا ہے تو اس سے ایمان نکل لی جاتی ہے جب تک وہ زنا کرتے رہتا ہے، چاہے وہ 5 منٹ کا ہو، چاہے وہ 1 گھنٹہ کا ہو، چاہے وہ پوری رات کا ہو، بغیر ایمان کے ساتھ رہتا ہے۔ اگر وہ اسی حالت میں اگر وہ مر جاتا ہے تو کافر ہو کر مرتا ہے۔ استغفر اللہ۔ تو حضرات گرامی، ہمیں زنا کرنے سے بچنا چاہیے۔ اسلامی شریعت کے حساب سے اگر دیکھا جائے، اگر کوئی زنا کرتا ہے بغیر شادی شدہ تو اس کے 100 کوڑے مارنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اگر شادی شدہ زنا کرتا ہے تو اس کو سنسار کرنے کا حکم دیا۔ سنسار کسے کہتے ہیں؟ سنسار اس کو کہتے ہیں کہ زمین کے اندر آدھا حصہ ڈالا جائے گا اور آدھا حصہ زمین کے باہر، اور پھر اس کو پتھر مار مار کر اس کو مارنے کا حکم دیا گیا ہے۔ کتنی بڑی سزا ہے اسلامی شریعت کے حساب سے۔ تو حضرات گرامی، ہمیں اس چیز سے بچنے کی بہت ضرورت ہے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ وتعالی سے ارشاد فرمایا اے میرے خالق، زانی کی کیا سزا ہے؟ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا زانی کو جہنم کی ایسے زرہ پہنایا جائے گا، اگر اس کو پہاڑ پر اگر رکھ دیا جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ زنا کرنا حرام ہے، زنا کرنے والا جہنم میں داخل ہوگا، زنا کرنے والا دنیا میں منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے، زنا کرنے والا جہنم کا حقدار ہے۔ تو حضرات گرامی، ہمیں زنا سے بچنا چاہیے۔ ہم زنا سے جتنا دور رہے اتنا ہمارے لیے ہی فائدہ ہے۔ زنا تو کرنے کی دور کی بات، ہم زنا کے قریب تک نہ جائے، زنا کے اسباب کو بھی نہ اپنے پاس لے آئے۔ زنا کے اسباب کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے جو ہوتا ہے نظر۔ جب ہم باہر نکلتے ہیں تو ہم سب سے پہلے جو ہماری نظر جو ہے کسی لڑکی کی طرف پڑتی ہے تو ایک طرف سے وہ آنکھوں کی زنا ہو گیا۔ اگر ہم زنا کے اگر اسباب کو اگر ہم پکڑتے ہیں تو ہم زنا تک
پہنچ جاتے ہیں. اگر ہم زنا کے اسباب سے اگر ہم دور ہو جاتے ہیں تو ہم زنا سے بھی دور ہو جائیں گے. سب سے پہلے ہمیں اسباب سے دور ہونا ہوتا ہے. آپ کچھ بھی کر لیجئے، کوئی بھی کام کریے، آپ سب سے پہلے اس کے اسباب کو ہمیں پکڑنا پڑتا ہے. اگر جب ہم اسباب پہ اگر ہم کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس کے اصل مقصد کی طرف ہم اچھی طرح پہنچ جاتے ہیں. تو اسی طرح جب ہم اگر زنا کے قریب نہیں جائیں گے، زنا کے اسباب کی طرف نہیں جائیں گے تو ہم زنا کرنے سے بھی بچ جائیں گے. اور زنا کرنا بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے. زنا کرنا حرام ہے. ایک حدیث میں آتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی رات کے وقت آسمان کا دروازہ کھول دیتے ہیں اور ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے کوئی جو اللہ سے مدد مانگے اللہ اس کی مدد کرے، ہے کوئی جو اللہ سے رزق مانگے اور اللہ اسے رزق عطا کرے، ہے کوئی اپنی مغفرت کا طلب کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے. اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے کوئی جو اللہ سے مانگے اور اللہ اسے عطا کرے. رات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس اعلان کرنے والے سے اعلان کرواتا ہے، لیکن اور جو زنا کرنے والا ہوتا ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی اور اس کی دعا کو رد کر دیا جاتا ہے. بتائیے. اور زنا کرنے والا جو ہے دنیا کے اندر بے حیا اور بدتمیز سمجھا جاتا ہے. اور یہاں تک کہ اگر کسی گھر میں اگر کسی لڑکی کے اگر رشتہ کے لیے بھیج دیتے ہیں، اگر ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ لڑکا زنا کرتا ہے، غلط سلط کام کرتا ہے، تو اس کی شادی بھی وہیں پر ہی رک جاتا ہے. تو زنا اتنا خطرناک چیز ہے، تو ہمیں زنا سے بچنا چاہیے. زنا ایک تو حرام ہے یہ، دوسری بات یہ ہے کہ وہ گناہ کبیرہ ہے، جو بڑے گناہوں میں شمار کیا جاتا ہے، جو گناہ کبیرہ ہے. تو حضرات گرامی، ہم اور آپ اس گناہوں سے جتنا دور رہیں اتنا ہمارے لیے ہی فائدہ ہے. ہم ہر گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں، اور جو بڑے بڑے گناہ ہیں، گناہ کبیرہ میں جو شامل ہے تو ہم اس سے بھی بچنے کی کوشش کریں. جیسے کہ غیبت کرنا ہوا، چغلی کرنا ہوا، جھوٹ بولنا ہوا. تو ان ایسے گناہوں سے جو بڑے بڑے گناہ ہیں ہمیں اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو انشاءاللہ میرے بات کو آپ حضرات سمجھ گئے ہوں گے. تو میں انشاءاللہ اب آپ سے الوداع لیتا ہوں، کسی نیکسٹ ٹاپک میں آپ حضرات کے سامنے آتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.